ذرا اصل میں آج جو ٹرائل کورٹ کا وہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ کراس ایگزامینیشن مطلب جو ایک کیس کو باریکی سے دیکھا جاتا ہے تو وہ ٹرائل کورٹوں میں دیکھا جاتا ہے، لیکن آج جو سب سے اہم گواہ تھا اس کی جو کراس ایگزامینیشن تھی وہ نہیں کرنے دی گئی۔ ہمارے خان صاحب کے جو اپنے لائرز تھے، اپنی ٹیم تھی، انہوں نے وہی سرکاری ان سے کروایا، اور پھر کوئی رات ابھی بڑی لیٹ تک کیس چلاتے رہے۔ وہ اسی جلدی میں ہے کہ جلد از جلد یہ گواہان جو ہے ان کی کراس ایگزامینیشن اور ایک خانہ پوری کر رہے ہیں۔ باقی تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، اور وہ لوگ جو ہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ اس طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ یا تو لوگ مایوس ہو جائیں، مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہو جائے کہ لوگ نکل آئے اور یہ الیکشن کوئی بھی بہانہ بنائے اپنے اکاؤ کے لیے کہ یہ دیکھو ہم نے الیکشن اس وجہ سے ملتوی کیا۔ بھی ان کے پاس کوئی خاص ریزن نہیں مل رہی جس کی وجہ سے الیکشن کو ملتوی کیا جائے، اور الیکشن میں ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت سا بڑا بلنڈر بھی کر جائے تو بھی وہ ہم اس کو پروو نہیں کر سکیں گے، نہ وہ کچھ کر سکیں گے۔ گنجے کو جو ہے نا بٹھانا مشکل نہیں، ناممکن ہے کسی بھی صورت میں، چاہے جو کچھ بھی ان کے لیے، چاہے بکسے بھی برق کے لائے تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ عوام میں ایک اشتعال، مایوسی وہ دلانے کے لیے یہ سب کچھ اتنا ہائپر، اور میڈیا کو اسی وجہ سے اجازت دی گئی۔ سوچنے کی بات ہے، آج آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، انہی چیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ جتنے آپ لوگ آج یہاں پہ کچھ لوگ مایوس اور کچھ ہائپر، تو سیم کیا پاکستان میں رہنے والے ایسے کروڑوں کی تعداد میں لوگ، ان کا یہی جذبات ہوں گے۔ تو وہ صرف اور صرف اس کے لیے یہ سارا وہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن میں یا مایوسی یا پھر پلس اور کچھ ایسے وہ ہو جائے، بلنڈر ہو جائے جو اس کا بہانہ بنا کر کہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ باقی خان صاحب کا سائفر کا کیس، میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ آلریڈی اس کیس میں ضمانت دے چکی ہے، اور ضمانت ہمیشہ تب ہوتی ہے کسی کیسوں میں کانسٹیٹیوشنل، جہاں پہ آئین کو دیکھا جاتا ہے۔ بڑے کورٹوں میں آئین کو دیکھا جاتا ہے، تب کیس کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں آئین کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ جو جس آئین کے تحت خان صاحب کو سزا دی جا رہی ہے وہ کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ تو سپریم کورٹ تو پہلے اس کو فیصلہ دے چکی ہے کہ خان صاحب کو ضمانت دے دو اور باقی اس کا وہ چلاتے رہو، یہ تو کیس ہی نہیں بنتا اس پہ۔ وہ پہلے اس پہ ریمارک دے چکے کہ خان صاحب نے اس ملک کی کوئی بھی خفیہ جو معلومات ہے کسی کنٹری کو نہیں دی، اگر کہیں ہے تو ایف آئی اے والے پروف کس کو دیے، وہ آگے سے جواب تھے۔ نیچے بھائی کوئی وہ کر رہے کہ باڑ میں جائے الیکشن، یہ الیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے بھائی جان۔ ٹھیک ہے ہم باڑ میں جائیں گے، خان صاحب کی زندگی سے اہم نہیں ہے، وہ 100 نہیں 1000% میں متفق ہو، لیکن وہ الیکشن ان کے گلے میں ایک ہڈی پھنس چکا ہے، نہ اس کو نگل سکتے ہیں اور نہ اس کو تھوک سکتے ہیں۔ تو بڑے پھنسے ہوئے ہیں، سب کے سب اس کو وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، نارمل وہ سچویشن ہوتی تو بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ تو باقی آپ لوگوں نے سارے دن کی، باقی میں کیا اس پہ کروں کہ کیس میں کیا ہوا، کتنے گواہان پیش ہوئے، وہ سارا سب کچھ آپ لوگوں نے، لیکن میں ایک ہی چیز دوبارہ وہ کر رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف 8 فروری سے پہلے اسی وجہ سے کہ یا لوگ مایوس ہو جائے یا اشتعال ہو جائے، بس اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا پی جی ٹی آئی ڈاکٹر بھائی بھائی۔ ایک کوشچن ہے، پی ٹی آئی بھائی ایک کوشچن ہے، لالا آپ اس کو، آپ کے لیے آپ اس کا آنسر دیں اگر ہو سکے۔ پی ٹی آئی بھائی سننے میں آیا ہے کہ کچھ گوسٹ پولنگ سٹیشن ہوں گے، اور دوسرا سننے میں آیا ہے کہ یہ ڈی آر ایس کے جو ان کا جو الیکٹرانک سسٹم ہے کہ بھئی یہ اپنی فیڈ کی ہوئی انفارمیشن ہے اور یہ الیکشن میں دیں گے پری پول ریگنگ۔ تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی ہائی لائٹ کریں تو جی عنایت لالا اگر آپ اس کا ہاں، جواب دیں۔ جی میرے بھائی۔ جی بالکل۔ یہ بھی اصل میں دیکھو نا، جب بھی آپ کا ملک کے اندر، ہماری ایک روایت برقرار رہی اس ملک کے اندر کہ جب بھی کچھ اور سانحہ ہونے یا کچھ چیزوں کو چھپانے کے لیے، کچھ بڑا سا وہ کرنے کے لیے، تو کہیں نہ کہیں کوئی ہلچل ہو جاتی ہے، اور ساری میڈیا کی لوگوں کی ڈائیورژن اس طرف ہو جاتی ہے، اور وہ جو اس کے پیچھے مین مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے لوگ اس کو بالکل ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اب یہ جو سب سے بڑا، میں نے کہا کہ سب سے جو بڑا بلنڈر کرنے والے ہیں، وہ جو 5 سالہ ہمیں پھر تاریکی میں اور اندھیروں میں اور لاقانونیت میں ڈاکوں کے نیچے رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ اب ساری ڈائیورژن اس طرف ہو گئی خان صاحب کے ساتھ، یہ وہ،
اور میں تو اس لیے مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو سپریم کورٹ آلریڈی اس کیس کو اڑا چکا ہے. یہ صرف اور صرف اب اتنی جو تیزی دکھائی جا رہی ہے، اتنی وہ کی جا رہی ہے، تو اب اس کے پیچھے جو آپ نے کہی کہ ہاں یہ کل سے پرسوں سے کچھ دنوں سے کچھ ان کے انکشافات باہر وہ پلان آ چکے ہیں کہ گوسٹ پولنگ اسٹیشن قائم کیے جا رہے ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، لیکن وہاں سے کچھ ووٹ آئیں گے اور رات کو یہ اصل میں اس کی وجہ سے یہ ڈی آر ایس آر ٹی ایس سسٹم ہے کوئی ان کا، اس کے تھرو یہ کریں گے دھاندلی، وہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے کاؤنٹنگ کی، ووٹنگ اس کی، تو اس میں جو ہے نا اپنا سب کچھ یہ وہ کریں گے. انیشلی سارے جتنے حلقے انہوں نے پہلے سے فکس کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا مقابلہ آزاد امیدواران کا 19-20 کا، جہاں پہ 5-5 8-8 ہزار 10-10 ہزار ووٹ، وہاں پہ یہ لوگ اپنا جو یہ سسٹم ہے اس کو یوز کریں گے. ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم آر ٹی ایس جو ان کا ہے، جو ریزلٹ دیں گے، اور ریزلٹ یہ پھر اس کو پروف کیسے کرائیں گے، یہ جو جتنے بھی نیوز چینل ہیں ان کے تھرو. کل اس پہ پیپلز پارٹی والوں نے احتجاج کیا تھا، وہ گئے تھے الیکشن کمیشن کے دفتر، وہاں پہ ان کے آفس میں بھی گئے تھے، لیکن میرے خیال میں ان کو مکمکا کرا دیا گیا، ان کو اپنا حصہ دے دیا گیا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے. حالانکہ نیوز میں یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی کہ پیپلز پارٹی نے آر ٹی ایس سسٹم کے اوپر جو ہے ان کو کہیں سے ان کو بھی وہ ہو جاتی ہے، باتیں باہر آ جاتی ہیں، لیکن وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. لیکن ہم پی ٹی آئی یا بحیثیت ایک عام پاکستانی ہم اس پہ خاموش نہیں ہوں گے، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. جو باہر سے آئے ہوئے مندوبین آبزرور ہیں، ہم ان تک کی بات پہنچائیں گے کہ آر ٹی ایس سسٹم کے تھرو پری پول، جو پولنگ سے پہلے ہی ایک سسٹم کو مینیج کیا گیا ہے کہ ہم نے گنجے کو کتنے سیٹ دینے ہیں اور زرداری کو کتنے دینے ہیں، اور پی ٹی آئی والے تو بس اللہ کے اس سے اور عوام کی مدد سے جتنے، مطلب ان کے جیتے ہوئے سیٹ بھی ہم ان کو دیں گے، باقی کچھ حصہ ان کے لیے کچھ شیئر چھوڑ جائیں گے جو بہت زیادہ بڑے بڑے اس میں جو ہم جس کو وہ لوگ کور نہیں کر سکیں گے، 60,000 کی لیڈ، 50,000 کی لیڈ، تو اس کو شاید چھوڑ جائیے. جو کم لیڈ والے ہوں گے ان کو وہ کور کریں گے. جی بی ایف ٹی بھائی. جی لالا آپ کیا کہتے ہیں؟ عنایت لالا آپ کے پاس مائک آتے ہیں. عنایت لالا کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں، جو بات آپ گوسٹ پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں بالکل حقیقت ہے. اس پہ کام 1 مہینے سے شروع ہے، ابھی سے نہیں شروع، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ مثال کے طور پر جیسے ابھی ان کو سمجھ آ چکا ہے کہ پھر بھی ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جو رزلٹ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، تو انہوں نے کرنا یہی ہے کہ جیسے ابھی عمران خان کا کیس ایک دم انہوں نے 10-10 15-15 20 گواہان کو پیش کرنا شروع کر دیا اور اپنی مرضی سے. تو یہ مایوسی پھیلانے کے لیے کہ الیکشن سے پہلے، کیونکہ اگر الیکشن میں ہم ایسے کریں گے تو کامیاب نہیں ہو رہے، تو آؤ ان کو مایوس کرو اور عمران خان کو سزا سنا دو 14 سال کی. یہ ڈیتھ پینلٹی کو آپ پلیز فی الحال چھوڑ دیجیے، اس پہ بحث ہی نہ کریں، ان کی جرت ہے ہی نہیں، یہ نہ کبھی کر سکیں گے. اس کی وجہ 1000 دفعہ بات کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے، بس ہم نے پچھلے اپنے ٹائم پہ آپ کو سارا کچھ بتا دیا کہ آپ لوگ یہ کیوں سوچ رہے ہیں. جیسے ابھی خرم سوچ رہا تھا کہ بس یہ تو ہو گیا سارا کچھ، او بھائی سزا سنانا اور چیز ہے، امپلیمنٹ کرنا اور چیز ہے. امپلیمنٹ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ابھی دیکھیں یہ لوئر کورٹ ہے، لوئر کورٹ کے بعد یہ جائیں گے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں بھی اس کچھ ہو جائے، سب زری خرید ہے، پھر سپریم کورٹ. تو کتنا اتنا بڑا رسک یہ لے سکیں گے؟ یعنی کہ یہ جو 14 سال والا سوچ ہے ان کا، اتنا بڑا سوچ یہ رسک یہ نہیں لے سکتے بھائی. یہ اس باتوں اس میرا خیال ہے مزید بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے، یہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں اس کا رزلٹ آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ 14 سال کی بات تو کر لیں گے، لیکن کیا اس کے لیے رستے بند ہو جائیں گے؟ ہاں یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہائر جوڈیشری، اس شخص کی بات تو میں کرتا نہیں ہوں جس کے پاس کیس لگا ہوا ہے، 100 دفعہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کار لیفٹر ہے، سب کو معلوم ہے وکیل جج بننے سے پہلے یہ کار لیفٹر تھا. انہوں نے تو ڈھونڈ کر لانے ایسے لوگوں کو، جیسے وہ کتے کو لے کے آئے تھے وہ دلاور کو، ایسے لوگوں کو نہیں لائیں گے، ان سے تو ہمیں توقع نہیں ہے.
لیکن کیا یہ اپنی زندگی کو اتنے بڑے خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں کہ عمران خان جیسے آدمی کو یہ سزائے موت دیں گے؟ یار یہ کون پاگل آدمی یہ کہہ رہا ہے؟ یہ زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ جج خود بھاگ جائیں گے سارا چھوڑ کے کہ نہیں بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، یہ نہیں، ایک دو ہوں گے جس طرح عامر فاروق جیسے لوگ ہوں گے، عامر کیانی جیسے لوگ ہوں گے، لیکن وہ نہیں کر سکیں گے آگے جا کر، کیونکہ ادھر ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وہ اس اور خاص کر اپنے لیے یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمارا کیا بنے گا. یہ بھٹو والا زمانہ نہیں. اور آپ بھٹو کو ضرور کمپیئر کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ، اللہ اس کو جنت دے، ہم اس کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ بھٹو نے قتل کیا تھا، بھٹو نے ملک توڑا تھا، بھٹو نے دوسرے بڑے لوگوں کو قتل کیا تھا، اور اس پر ایف آئی آر اسی دن کٹا تھا، وہ موجود تھا ایف آئی آر. اور پھر اس پر وعدہ ماب گواہ جو بنے تھے وہ اس کے اپنے وہی ڈائریکٹر جنرل تھے ایف ایس ایف کے، مسعود محمود، جو اس کے وعدہ ماب گواہ بنے، آپ سمجھ، جن کے ہاتھوں اس نے یہ کام کیا تھا. تو اب ادھر عمران خان کے خلاف کون وعدہ ماب گواہ ہے جو عمران خان کے لیے اس طرح کرے گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ عمران خان کو سزا دینا، کیا انہوں نے پورے ملک کو تباہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ عوام ہے بزدل عوام، ہم اس کے ساتھ ایگری ہے، لیکن کب تک؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کب تک، یہ ایک دم اٹھیں گے اور پھر کچھ اور ہو جائے گا. اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے اور ہمارے نسلوں نے اسی ملک میں رہنا ہے اور اسی ملک کے باہر بھی رہنا ہے، تو پاکستانی ڈائسپورا کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم کیسے کریں گے؟ یہ اتنا معمولی جوا نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کو ڈیتھ سینٹینس پہ اس طرح یہ بالکل یہ کوئی بھی نہیں مانتا. بھٹو کے زمانے میں سوشل میڈیا تھا، بلکہ میں نے کتنی ہزار دفعہ آپ کو کہا ہے کہ بھائی اس وقت 100 لوگوں میں سے ایک آدمی اخبار پڑھتا ہوگا، کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا تھا. اور بھٹو کے جانے پر لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، عمران خان کے جانے پر لوگ پورے یعنی پاکستانی ڈائسپورا پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر روڈوں پر تھی. یا اس کا اور اس کا کمپیریزن کرنا بہت ہی مشکل ہے. پھر اس وقت پاکستان کی آبادی 6 کروڑ تھی، اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ، اور 25 کروڑ میں سے 15 کروڑ کے پاس تو اپنا صحافت کا وہ موبائل ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، سیکنڈوں میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. یہ بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اچھا ہے. عمران خان کے ساتھ کرنا، کیا انہوں نے خود کو پھانسی دینی ہے؟ یہ تو خود پھانسی ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. عوام ان کو یہ بزدل قوم کھڑی ہو کر پھر ان کے ٹکڑے کر دیں گے. یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس طرح صاحب عمران خان کا موازنہ بھٹو کے ساتھ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا تضاد ہے. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ جیسے الیکشن کمشنر نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس تو کاغذ کم ہے، اب انہوں نے یا تو الیکشن پوسٹ پون کرنا تھا، اور یا عمران خان کو سزا دے کر اس کے نتائج حاصل کرنے تھے تاکہ لوگ گھروں ہی سے نہ نکل سکے. یہ دیکھیں انہوں نے کبھی عقل کا کام کیا نہیں ہے. اس کے بعد تو اور بھی زیادہ لوگ نکلیں گے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی. ہاں گوسٹ پولنگ سٹیشن وہ سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کیا کریں گے؟ یہ 70-80 سیٹیں دے دیں گے نواز شریف کو، کچھ 40-45 سیٹیں دے دیں گے زرداری کو، لیکن عمران خان کو کس کھاتے میں فٹ کریں گے؟ اور باقی اپوزیشن کسی 1-2-3 سیٹیں. اور جہانگیر ترین کی تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ایک سیٹ بھی مشکل ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا جیت سکے. ایک میں جب بار بار کہتا ہوں تو کون ہے پھر اس کے علاوہ؟ پنجاب میں تو ایک یا نواز شریف ہے یا عمران خان ہے. اور فرق اتنا ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی 100 ووٹ پڑتے ہیں سروے میں تو اس میں 10 نواز شریف کے ہوتے ہیں، 90 لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کے ہوتے ہیں. اس طرح کا ننگا داندلی کرنا بھی مشکل ہے. لیکن یہ بھائی نے جو بات کی ہے کہ جہاں پر کلوز فائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 5-10 ہزار کا فرق ہے، یعنی عمران خان کے زیادہ ہے، اس کو تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا 30-40-50 ہزار کا، اور پھر جب لوگ 60% لوگ اس دفعہ ٹرن آؤٹ ہوگا تو اس میں یہ کیسے کریں گے؟ ہاں یہ جو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ کا فارم 45 جو کہ اس وقت آپ کا جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کو اغوا کیا جائے گا، اس کیا کچھ کیا جائے گا، وہ ان کو نہیں دیا جائے گا. وہ جب نہیں دیا جائے گا تو یہ تبدیلی کر سکتے ہیں ہر قسم کی. تو یہی تو ہم کہتے ہیں روز
کہ ایک پولنگ ایجنٹ نہیں، ہر پولنگ اسٹیشن پر 5-6 پولنگ ایجنٹ آپ نے تیار رکھنے ہیں، اور اسی طرح ہر پولنگ اسٹیشن پر آپ کے 150 سے 200 لوگ ہونے چاہیے موجود، کہ گلو بٹوں کے شکل میں نون والے پولیس کی وردی میں آ کر آپ کو ہراساں کریں گے، اور پھر اتنا ایمان تو ہے نہیں ہمارے میں تو جو مقابلہ کرے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس قوم کو اٹھنا پڑے گا، اپنے لیے نہیں آنے والے نسلوں کے لیے تو کم از کم ان کو اٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کو ایک لیڈر ملا ہے. پاکستان کے بنتی ہی اور آج تک ایک ہی لیڈر ایسا آیا نہیں ہے جس نے پاکستان کی تقدیر بدلنی تھی. وہ اس شخص نے بدلنی تھی، اور وہ اس نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے، اور آگے جا کر اس نے جو پروگرام اس کا ہے وہ کسی کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، جس کا ہمیں تھوڑا سا علم ہے کہ اس ملک کو یہ کس طرح بحرانوں سے نکالے گا. لوگ حیران رہ جائیں گے، اور اس ملک کو کس پٹری پہ ڈال کے انشاءاللہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ان لوگوں کی اقتدار ہمیشہ کے لیے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. حالانکہ عمران خان نہ فوج کا دشمن ہے، کسی ادارے کا دشمن نہیں ہے، لیکن مجبوری جو اس وقت بن گئی ہے کہ یہ اختیارات تو ان سے چھیننے پڑیں گے، اور اس کا یہی ایک ہی حل ہے کہ میجر جنرل کی پروموشن لیفٹیننٹ جنرل بنانا. یہ آرمی چیف کا کام دنیا میں نہیں ہوتا، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے، پھر ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. یہ کیونکہ آپ کی پوری آرمی اس وقت مثال کے طور پر 95% جو پرسنل ہے آرمی کے، وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ ہے. آپ یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، بھٹو کے وقت میں بھٹو کے دشمن تھے، اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن وہاں سے کب یہ آواز آئے گی کہ نو مور، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو عمران خان کو سزا دینا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ صرف کریں گے یہی 14 سال قید کی سزا، اور وہ بھی ہائی کورٹ میں فوراً اڑ جائے گا. ہائی کورٹ میں نہیں تو سپریم کورٹ میں اڑ جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیے اصل میں ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. یعنی ابھی RTS کا انہوں نے بتا دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جس طرح انہوں نے کیا تھا پہلے بھی، RTS بٹھا کر عمران خان کے 2018 میں 29 سیٹ انہوں نے کم کیے تھے، وہ ہم سب کو معلوم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انتخاب تو کبھی بھی شفاف نہیں ہوگا، لیکن اس کو آپ نے کیسے شفاف بنانا ہے؟ آپ نے گھر سے نکلنا ہے. اگر اس مقصد میں رہ گئے کہ وہ تو بس عمران خان کو تو سزا ہو گئی، تو اب کیا فائدہ؟ تو یہی بہت بڑی شکست ہوگی، پاکستان کی شکست ہوگی، آنے والے نسلوں کی شکست ہوگی. اس کو ذرا دیکھ لیجئے. باقی جو گوشت پولنگ اسٹیشن ہے وہ سب کو پتہ ہے، ابھی سے نہیں، میں 1 مہینے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یا تو یہ انتخابات نہیں کریں گے یا گوشت پولنگ اسٹیشن بنائیں گے. تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ یہ انتخابات نہیں کریں گے 8 فروری کو. یہ سارا ڈرامہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کے لیے، اور دوبارہ ایک نیا 9 مئی کرنے کے لیے. جو باقی کچا کچا لیڈرشپ ہے اس کو بھی اندر کرو. بھائی یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے دماغ کام نہیں کرتے. سچ مان جاؤ، یہ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ یہ بھی دماغ سے سوچتے نہیں ہیں. اگر یہ دماغ سے سوچتے تو اس طرح کا کام یہ کبھی بھی نہ کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، اور کیا آرمی کے اندر سے بھی کوئی ریئیکشن آئے گا. اس پر کسی نے سوچا ہے ابھی تک؟ آپ لوگوں نے وہ نہیں سوچا. یہ کبھی بھی آرمی اپنے ذمے اتنا بڑا تہمت، اتنا بڑا سیاہ دبا نہیں لگائے گا. یہ چند لوگوں کی بات ہے. یہ انشاءاللہ دیکھیں، ایک پلان انسان بناتا ہے، لیکن سب سے بڑا پلانر ہمارا اللہ پاک ہے. آپ دیکھ لیجئے، یہ سارا ان کے خلاف جائے گا، ان کے حق میں کوئی چیز نہیں جائے گی. اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یعنی یہ چلو انہوں نے بیلٹ پینلٹی بھی دے دی، ٹھیک ہے، میں یہ مان لیتا ہوں. ان کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یہ دینا اور امپلیمنٹ کرنا زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے. اس چیزوں پر سوچئے، انتخابات پر نظر رکھیے. اور اگر ہم نے یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مرد بن کر کھڑے ہو گئے ادھر انتخابات کے دن، کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ بس کیا بتائے، اب لوگوں کے اس سے حوصلے گرتے ہیں، تو ہم گرانا نہیں چاہتے. ورنہ یہ جی لالا خورم بھائی کو ویلکم کرتے. خورم بھائی کے پاس ایک کوشچن ہے. خورم بھائی ویلکم. یہ الیکشن کے بارے میں جو ایک بریکنگ نیوز آپ کے پاس آئی تھی
वो ज़रा हमें हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि पीटीआई भाई भी बैठे हैं, तो ये अपने ऑफिशियल को भी इंशाल्लाह आगे जाके बताएंगे। जी खालिद महमूद भाई, वेलकम। जी बीएफटी भाई, कौन सी वो, जी सॉरी। वो जो न्यूज़ थी, जो कहते हैं आपके जो पोलिंग एजेंट होगा उसको उठा के भाग जाएंगे और फिर वो बोएंगे इंक हाँ खत्म जी। हो गई है और आपको P45 नहीं देंगे, या जो भी 45 फॉर्म है। ये अभी मैंने कह दिया आपको। अच्छा जी लाला, बिल्कुल ये इस तरह की न्यूज़ है। 3 न्यूज़ है मेरे पास, वो मेरा हाल पहले 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 वाली पर डिस्कस हो चुकी थी। ये सिर्फ एक इस तरह की न्यूज़ है कि आपके जो पोलिंग एजेंट है उसको उठा लिया जाएगा और फिर P45 आपको नहीं मिलेगा, कहीं स्याही ख़त्म हो जाएगी या कहीं कुछ और ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके साथ वहाँ पर क्या कहते हैं कि कार्रवाई डालेंगे। और उसके बाद व्हाट्स इस कॉल, जब ये बात होगी तो फिर उधर ये हेर फेर करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अपना 2.5 करोड़ तकरीबन एक यूनियन कौंसिल को दिए जाएंगे। दिए जाएंगे क्या, दिए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन नवाज शरीफ की झोली में डाला जाए। तो 2.5 करोड़ रुपया अगर एक यूनियन कौंसिल को दिया जा रहा है या 2 यूसीस को दिया जा रहा है, तो फिर इसके साथ तहसीलें कितनी बनती हैं और तहसीलों के साथ अजला कितने बनते हैं, एक ज़िले में कितनी यूनियन कौंसल्स आती हैं, क्या पाकिस्तान का पैसा इसी तरह बेदरेग इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी खबर ये होगी कि सरकारी अफसरान को डराया जा रहा है कि वोट दो नवाज शरीफ को या नौकरी से जाओ। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ डालने की कोशिश की जा रही है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, क्योंकि मैंने आप सबको सलाम नहीं किया और इसी तरह मैं जॉब अपना क्या कहते हैं कि इसका हिस्सा बन गया। बादशाह भाई, खाकजादी बहन मानी भाई और मलिक ओमान, बीएफटी भाई, अमदान भाई, लाला इनायतुल्लाह और आप सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस पर अभी हमने बात की है। अभी हमने यही बात उठाई है कि P45 नहीं मिलेगा और एक के बजाय 5-5, 6-6 पोलिंग एजेंट आपने तैयार रखने हैं और हर पोलिंग स्टेशन पर आपके 150 से 200 लोग अपने होना चाहिए कि वो फाइट कर सके, वो मैदान न छोड़े। हमने यही बात हम 1 महीने से आपको समझा रहे हैं कि इन्होंने यही करना है आपके साथ। वो किस लिए करेंगे? ये आप पिछला इनका रिकॉर्ड हमारे सामने है, यही कुछ ये करते रहे हैं। ये सारा कुछ इनका किया धरा है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। पहले तो इलेक्शन में वो नताइज ये हासिल नहीं कर सकते जो ये चाहते हैं, वो नहीं मिल सकता। अच्छा, वो भी नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर ये लोग यानी सिर्फ पीटीआई वाले 40% लोग बाहर निकल आए और टर्न आउट रहा, और ये जो ओवरऑल मैं सुन रहा हूँ इस वक्त कि पूरे जो टर्न आउट होगा वो 60% से अबव होगा, तो इनके लिए वो दिन जो है ना, ये जो आप देखते हैं ना डीआरओ, ये पहली दफ़ा डीआरओ का इलेक्शन है। पहले आरओ का इलेक्शन होता था, अभी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर यानी डीसी को ये रिटर्निंग ऑफिसर ने बनाया डिस्ट्रिक्ट में, और तहसील में बनाया एसी को असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। तो उनका ये प्रोग्राम पक्का है, लेकिन ये कामयाब करना भी बहुत बड़ा यानी सवालिया निशान है कि ये कैसे कामयाब होगा जब टर्न आउट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर दुनिया के ऑब्जर्वर वो भी आएंगे। और दुनिया इस अब अल जज़ीरा का आपने प्रोग्राम देखा इंग्लिश का आज, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक ही शख्स को और एक ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये तो आज की खबर है, अल जज़ीरा की खबर है, बाकी CNN और BBC का मुझे नहीं पता। देखिए, ये जो इदारे होते हैं अपना साख ख़राब नहीं करते, ये पहले से बताते हैं ताकि इनकी साख अच्छी रहे। और ये जो ह्यूमन राइट के तंजीमें होती हैं और कमीशन होता है, वो भी फिर बोलते हैं, वो मजबूरन उनको बोलना पड़ता है। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का दुश्मनी नहीं ले सकता, वो नहीं चाहते, वो पॉपुलर लीडर को दीवार से लगाने का सोच भी नहीं सकते। जो मौजूदा सिनेरियो दुनिया का बना हुआ है, इसमें ये काम वो कर नहीं सकते। तो वो अगर आप कहते हैं कि और फिर अमेरिका में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, और वो जब इलेक्शन लड़ेंगे मौजूदा हुकूमत, वो कैसे जीतेंगे? जब एक सवाल आएगा उनके सामने डिबेट्स में कि आपने इमरान खान के साथ यानी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ आपने ये किया आपके दौर में, ये उनके लिए मौत है। आप देखिए, वो ये सिर्फ हमारा जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, ये उसका अपना किरदार है। ठीक है, अमेरिका ने सब कुछ किया,
ڈونلڈ لو کے ذریعے، لیکن وہ تو ان کا خیال تھا کہ یہ خفیہ رہے گا، وہ کھل کے آگے اب وہ اس پر مرتے ہیں کہ یار یہ ہم سے یہ داغ کیسے جائے گا. تو ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ عمران خان کو پھانسی دیں گے. یار یہ ہم کس قسم کے سوچ رکھتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ زیادہ سے زیادہ 14 سال 10 سال جس میں بیل نہ ہو سکے، تو یہ کیا کریں گے کہ یہ اس قسم کی سزا دیں گے تاکہ عوام کو مایوس کیا جائے اور لوگوں کو الیکشن سے متنفر کیا جائے. یہ ان کا سوچ ہے، لیکن ایسے ہوگا نہیں، اس کا الٹ ہوگا. عوام آئیں گے، ووٹ ڈالیں گے، باقی یہ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر لیں گے. جی اوور ٹو یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے. اچھا آئی تھنک بی ایف ٹی بھائی بزی ہیں، تو جی خالد بھائی آپ لے کے چلیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، پہلے جناب ہمارے ابو حمدان بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا، ان سے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے نا آپ کنٹینیو کریں خالد بھائی. میری آواز ڈبل آ رہی ہے کیا؟ اس لیے ہاتھ اٹھایا تھا. نہیں بالکل نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں میری طرف سے کچھ گڑبڑ ہے آج، پتہ نہیں کیا ہے، سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. اچھا جی، ایک بریکنگ نیوز ہے. بلوچستان مچ جیل سمیت کئی سرکاری کیا کہتے ہیں، سرکاری محکموں پر جو ہے نا دہشت گردوں کا حملہ اور قبضے کی جو ہے نا اطلاعات آ رہی ہیں. جی، اور ساتھ ساتھ میں ایک چیز اس چیز کو میں کیا کہتے ہیں تائید کروں گا. یہ جو بھی چل رہا ہے آج سائفر کا، تو اس پر ابھی کنفرمیشن ملی ہے کہ واقعی میں یہ لوگ عوام کا ٹیمپر چیک کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ 9 مئی جیسا دوسرا واقعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، فیصلہ آتا ہے تو عوام نے ویٹ کرنا ہے لیڈرشپ کا. اگر احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو آپ لوگ نکلیں، آپ لوگ نکل کے جا کے بیٹھ جائیں، بس احتجاج ریکارڈ کریں اور واپس اپنے اپنے گھروں پر. اور ساتھ ساتھ اپنے آس پاس نظر رکھیں، کوئی بھی اشتعال پسند آپ کو نظر آئے تو اس کو گھیر کے بٹھا دیں، اس کو اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کریں. جی زندہ باد ابو حمدان بھائی، زبردست. دہشت گرد تو اس وقت پاکستان کے تمام سرکاری اداروں پر چھائے ہوئے ہیں. اللہ پاک ان دہشت گردوں کو ہدایت دے اور یہ رائے راست پر آ جائیں. سب سے پہلے تو میں یہی دعا کروں گا، کیونکہ جتنی بھی سرکاری مشینری ہے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، ان تمام پر دہشت گردوں کی اجارہ داری ہے. تو اس پر میں دعائی کر سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں. لالا جس طرح آپ نے کہا، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان یہ ہے کہ دیکھیں لالا، جس طرح ہم شروع سے کہتے آئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں یا کچھ مایوس کن صورتحال، نہیں، یہ بات نہیں. دیکھیں ہم نعرے لگانے والے لوگ ہیں. ہم صرف گھروں میں بیٹھ کر بیویوں کے پلوؤں سے بند کر ٹی وی دیکھ کر ہم انقلاب لانے والی وہ قوم ہیں جنہیں پاکستانی قوم کہا جاتا ہے. یہ قوم ہے جس نے ہمیشہ ٹی وی دیکھ کر یہ انقلاب لایا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ قوم، اس میں نہ بغاوت کے جراثیم ہے اور نہ انقلاب کے جراثیم ہے. یہ قوم انقلاب نہیں لا سکتی. تو میں اس بات کی ڈاکٹر صاحب کی تائید کروں گا. وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے نعرے لگائے کہ عمران خان یہ وہ ہے فلاں ہے. پھر حکومت جب برطرف کی گئی، اس کے بعد ریڈ لائن کا ہم نے نعرہ لگایا.
تو ریڈ لائن کو بھی پھر عبور کر لیا گیا، کراس کر لیا گیا، عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم نے پنجاب اسمبلی جس وقت تحلیل ہوئی اور ہم نے اور خیبر پختونخوا ہم نے نعرے لگائے۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب کی 30% آبادی بھی نہ اٹھی، 30% لوگ بھی نہ اٹھے، تو ہم نے کیا کر لیا؟ لالا آپ کی بات سننے میں اچھی ہے، مجھے اچھی لگی، لیکن یہ قوم کب نکلے گی؟ اس تو بہت بڑی بات کر رہے، 1% نکل جاتے نا تو پھر آپ زندہ باد، زندہ باد لالا۔ اب باقی رہی آپ نے دوسری بات کی کہ فوج اپنے اوپر اتنا بڑا الزام نہیں لے سکتی۔ لالا نہایت رسپیکٹ کے ساتھ میں افواج پاکستان کی جو سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کا اس میں قصور پتہ نہیں ہے کہ نہیں، واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اگر ان کے اندر کچھ تھوڑا سا بھی مادہ ہوتا غیرت کا، تو جو کچھ پاکستان کی سرزمین پر ابھی تک رونما ہو چکا، جو کچھ ان لوگوں نے دیکھ لیا، تو شاید وہ علم بغاوت بلند کر دیتے، وہ GHQ میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کر دیتے۔ اب 4-5 افسران کے خلاف پوری پاکستان کی آرمی گھٹنے ٹیک دے تو پھر اس کو مجبوری نہیں کہا جاتا، اس کو مجبوری نہیں کہتے، اس کو ملی بھگت کہتے ہیں، اس کو ان کی مرضی کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آرمی چیف دراصل پوری آرمی ہے، اور اس کا فیصلہ پاکستان کے ہر ایک سپاہی، ہر ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ بٹلر اور صوبے دار تک لاگو ہوتا ہے۔ تو جس دن ہم یہ جان لیں گے لالا کہ پاکستان کی اصل بربادی کی ذمہ دار پاکستان کے یہ کرپٹ عناصر، جنہیں نواز شریف اور زرداری جیسے کرپٹ مافیاز یہ نہیں ہیں، جس دن ہم یہ جان لیں گے کہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے اصل مجرم کون ہیں، اس دن ہم ترقی کی راہ پر چلے جائیں گے۔ ابھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے 100 سال اور۔ بالکل بالکل، تو تب تک بہت دیر ہو جائے گی، تب تک بہت دیر ہو جائے گی، جب ہمیں سمجھ میں آئے گا تب بہت دیر ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کا نعرہ ہے کہ ادارے بھی میرے، پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری، قوم بھی میری۔ خان صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارے بھی آپ کے، قوم بھی آپ کی، فوج بھی آپ کی، اور ملک بھی آپ کا، لیکن میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرپٹ عناصر ہیں یہ آپ کو اپنا نہیں مانتے۔ سب سے پہلے تو ججز ناجائزی سا جیسے لوگ، عامر فاروق جیسے دلال اور دلاور جیسے بڑوے، یہ آپ کو اپنا نہیں مانتے، یہ آپ کو اپنا مانتے ہی نہیں، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ عمران خان مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ اور دوسری بات خان صاحب، آپ یہ بات آپ کو کرنے میں اچھی لگتی ہے، ہمیں سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن دراصل پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار یہی وہ ادارے ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان میں یہ فحاشت، یہ عریانی، یہ کرپشن، قتل و غارت گری اور یہ لوٹ مار اور عزتوں کی نیلامی کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے، اس میں یہی لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں، چاہے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، چاہے پاکستان کی پولیس ہو، اور چاہے آپ گن لیں پاکستان کے جرنیلز کو۔ تو جہاں تک حمدان بھائی نے ایک بات کہی کہ سرکاری عمارات پہ، تو حمدان بھائی یہ 76 سالوں سے یہی دہشت گرد تمام املاک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے ان املاک کو چھڑانا ہوگا۔ اور یہ دہشت گرد جو ہیں، تو یہ دہشت گرد کوئی اور نہیں، یہ وہ دہشت گرد ہیں جو آپ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور تحفظ کے روپ میں یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں۔ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں مانتا کسی کو بھی محافظ پاکستان کی جو ہے، تو وہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ ہیں۔ جس قوم نے اپنے
باسیوں کا، غیور لوگوں کا، عوام کا استحصال کیا، جس قوم نے ظلم و ستم کی چکیوں میں اپنے عوام کو پیسا، کبھی غربت کی لکیر سے ان کو نیچے لے گئی، تو وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو لٹکانا واجب ہے۔ تو جب تک ان کو ہم لٹکائیں گے نہیں تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی، اور ان کو لٹکائیں گے تب جب یہ ضمیر جن کے سوئے ہوئے ہیں یا مردہ ہیں، یہ جو اپنی بیویوں کے پلوؤں سے بندھے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ گھر خیر تا جگ خیر، یہ ان لوگوں کے اٹھنے تک یہ بات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اس قوم میں تبدیلی کا کچھ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ ان لوگوں نے اس بات کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ کے بچوں کو آزادی لے کر آپ کے گھروں تک پہنچائیں اور آپ اپنی بیویوں کے ساتھ میں نہایت غلط الفاظ بولنے لگا ہوں بستروں میں بیٹھے رہیں اور ٹی وی دیکھتے رہیں۔ عمران خان کے کارکنوں کا یہ ٹھیکہ نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان کا یہ ٹھیکہ ہے۔ عمران خان تمہیں اور تمہارے بچوں کو آزادی دلوانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ تم اپنی بیویوں کو نوالے ڈالتے رہو اور تمہاری بیویاں تمہارے منہ میں نوالے ڈالتے رہیں، اور ٹیلی ویژن کے اوپر آپ حامد میر جیسے غداروں، کاشف عباسی جیسے دلوں اور ان بڑوئوں کے پروگرام دیکھ کر آپ لوگ کہیں کہ انقلاب آنے والا ہے، ایسی قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ پر اس سے زیادہ ظلم ہو، گھی کا ایک کنستر یا ایک ڈبہ 1 کلو گھی، میں کہتا ہوں 30,000 روپے کلو گھی ملے، 50,000 روپے کلو پتی ملے، اور چینی آپ کو ڈھونڈنے سے نہ ملے، تب آپ لوگ باہر نکلو گے۔ ویسے آپ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا، تب بھی شاید ہی آپ، جس وقت آپ کے بجلی کے بل زیادہ ہو گئے تھے تو آپ کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے بھونکتے بھونکتے گھروں سے باہر نکلے تھے۔ لیکن جو شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ نکلو باہر، یہ بجلی کے بلوں کا کھیل، یہ چینی آٹے کی لائنوں میں لگنے والا کھیل ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گا، تب بغیر تو آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ تب ایک شخص جب آپ کو یہ کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے باہر نکلو، آپ کے لیے میں نکلا ہوا ہوں، آج آپ کے حق کی خاطر میں اپنی آواز بلند کر رہا ہوں، آؤ میری آواز میں لا لو، آؤ میں تمہارے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی بیوی سے یہ کہنا ہے کہ خدا نہ کرے اگر میں نکل گیا تو تمہیں کوئی اٹھا نہ لے، اگر میں نکلا تو تیرے ساتھ کوئی یہ نہ کر دے، اگر میں نکلا تو تیرا کیا ہوگا، اگر میں نکلا۔ بغیر تو تم نے کبھی تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ پوچھا ہے، کبھی عباد فاروق سے یہ پوچھا ہے، کبھی ارشد شریف کی بیوی سے، جویریہ شریف سے یہ پوچھا تھا، عمران ریاض خان کی بیوی سے پوچھا تھا، اس کے بچوں سے پوچھا تھا، ذل شاہ کی ماں سے پوچھا تھا، اس کے باپ سے پوچھا تھا کہ جب وہ نکلے تھے تو ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لیکن تم وہ بے غیرت ہو، اس دھرتی کے وہ بوجھ ہو جن کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دھرتی بھی اپنے اوپر جگہ نہیں دیتی۔ میں اگر یہ بات کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو زمین ہے وہ بھی تمہیں نیچے سے کہہ رہی ہوگی ارے بے غیرتو کہیں اور جا کر بسو، تمہیں میرے اوپر رہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ پنجاب کی زمین تمہیں اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہی ہے، تم وہ دھرتی کے دلال ہو، تم وہ دھرتی کے اوپر پیدا کیے ہوئے بوجھ ہو جو صرف غلے کی مشینیں، ارے جانوروں سے بھی بدتر اگر میں کہوں کسی کی زندگی ہے تو وہ پنجابیوں، اور بالخصوص پنجابیوں جو نہیں نکلے ہو وہ تمہاری زندگی ہے۔ جانور کو بھی اگر چارہ دیا جائے نا 2 ٹائم تو وہ بھی 3 ٹائم دودھ دیتا ہے، 1 ٹائم زیادہ دیتی ہے۔ گائے جو ہوتی ہے نا، اگر ان کو 2 وقت کا کھانا دیا جائے، 2 وقت ان کو چارہ ڈال دیا جائے تو 3 وقت وہ آپ کو دودھ دیتی ہے، اور ساتھ میں گوبر ایندھن کی صورت میں آپ کو ملتا ہے، یا آپ کی فصلوں کو طاقت دینے کے لیے ملتا ہے۔ تم لوگ ان سے بھی گئے گزرے بے غیرت ہو۔ بے غیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا لفظ ہے، تمہاری شایان شان ہوگا کہ تم 3 وقت کا چھوٹے جانور جتنا غلہ کھا کر بھی بیکار ہو۔ ارے اگر سب اسی طرح سوچنے لگیں کہ میرے گھر میں خیر ہو، دوسرے کے گھر میں جو مرضی ہے ہوتا رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو شاید پھر ہمارا دنیا پہ رہنا کسی کاری نہیں۔ اگر اسی طرح صحابہ کرام نے سوچا ہوتا،
اسی طرح پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سوچا ہوتا. اسی طرح پھر اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے جو فالورز تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی، انہوں نے سوچا ہوتا، اقبال نے سوچا ہوتا، تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے. شاید یزید کی حکومت، اللہ نہ کرے یزید کی حکومت ہوتی اگر امام علی مقام نے یہ سوچا ہوتا. اسلام کبھی نہ پھیلتا اگر صحابہ کرام نے یہ سوچا ہوتا، میرے پیارے نبی نے اگر یہ سوچا ہوتا. اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، علامہ اقبال، ان اکابر شخصیات نے اگر یہ سوچا ہوتا تو آج تم جیسے نجس اور پلیدوں کی یہ پاکستان کی پاک سرزمین کے اوپر جگہ بھی نہ ہوتی. یہ مملکت خدا داد پاکستان معرض وجود میں بھی نہ آتا. لیکن وہاں پر بھی عزتیں لوٹی تھیں، وہ بھی کسی کی مائیں تھیں، کسی کی بہنیں تھیں، کسی کی بیٹیاں تھیں، اور وہ بھی کسی کے بیٹے اور کسی کے باپ اور کسی کے بھائی تھے، جن کا خون نالیوں میں بہا، جن کے خون سے سرحدیں لال ہوئیں، جن کا خون پانی کی طرح بہا. لیکن کیا ہوا؟ وہ خون تو بہا لیکن تمہیں رہنے کے لیے اور تمہاری بغیرتی کو سمیٹنے کے لیے ایک ملک بن گیا، جس ملک کا نام ہے پاکستان. آج یہ پاکستان بھی سوچتا ہوگا کہ پہلے تو جو تھے تو کم از کم وہ کھڑے تو ہو جایا کرتے تھے، آج تو وہ بے غیرت میرے سینے پر سوار ہو گئے ہیں، جن کی عورتوں کے ساتھ بھی تذلیل ہو رہی ہے، جن کے بچوں کو ان کے سامنے مارا جا رہا ہے، مریضوں کو ایمبولینس میں مارا جا رہا ہے. لیکن یہ کیسے ڈھیٹ اور بے غیرت میری چھاتی پر چل رہے ہیں جو کسی کے لیے اٹھتے ہی نہیں، حالانکہ اپنی عورتوں کے لیے نہیں اٹھتے. کب اٹھو گے؟ میرا خیال نہیں بنتا جو کچھ آپ کے ساتھ کر لیا گیا اس کے بعد آپ اٹھو. نہیں، آپ نے نہیں اٹھنا. کہیں عاصم منیر یا اس کے غنڈے آپ کو نہ اٹھا کر لے جائیں. کیوں کہ آپ نے تو آب حیات پی رکھا ہے. بغیر تو اگر موت میدان جنگ میں شہادت، اگر موت میدان جنگ میں آتی تو خالد بن ولید کو آ جاتی، اور اگر شہادت سے کوئی ڈرتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، شہادت اگر اچھی نہ ہوتی یا اسلام کو دیکھے نہ بچانا ہوتا یا اپنی آپ کو نہ بچانا ہوتا تو پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو نواسہ رسول بچاتا، جن کی قدموں کی خاک کے بھی آپ برابر نہیں ہو. لیکن انہوں نے اپنی جانیں دے کر، شہادتیں دے کر آپ کو ایک سبق دیا، اور وہ سبق یہ دیا کہ اللہ کی راہ میں مر جانا اسلام کی بقا کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. یہ قرآن مجید نے شہیدوں کا رتبہ دیا ہے، ان شہیدوں کا نہیں جو 92 ہزار پتلونے چھوڑ کر آ گئے تھے. یہ ان شہیدوں کے لیے نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کی جنگ لڑی ہے، خون بیچا ہے. یہ وہ شہید ہے جو ان کے مد مقابل آئے، چاہے وہ وزیرستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے کراچی ہو. جو ان کے مد مقابل آیا وہ شہید، اور جس نے ان کو مارا وہ غازی. پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا، لالا دوسری طرف نکل گیا. میں تو اپنی پاک آرمی کے اوپر ہی بات کرنے لگا. جی لالا، اوور ٹو یو. جی جی حمدان بھائی آپ چلاتے رہے نا. جی حمدان بھائی، یہ میرا حال ہے بی ایف ٹی بھائی. ابھی ابھی تو نہیں ہے نا. چلیں جی، علی رضا بھائی السلام علیکم، ویلکم ہو گیا جی. وعلیکم السلام خالد بھائی، کیسے ہیں الحمدللہ. لالا آپ کیسے ہیں؟ اللہ الحمدللہ، آپ کی رضا خیریت سے ہیں. اللہ کا کرم. بس علی لالا، رضا سب سے پہلے تو سوری میں نے آپ کی آرمی کو رون ڈالا، تو نہیں آپ لالا جو بھائی، مرضی یہ کہنا چاہیں بسم میں اللہ. میری بات سنیں. اب میں پاکستان بیٹھا ہوں، آپ اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ میرے دل کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کیسے ٹوک سکتا ہوں؟ اچھا، میں صرف اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں ماشاءاللہ سب. ہم دیکھیں، ہم سارے ایک بینگ اے فیملی، اپنے عمران خان کی ایک جو اس نے ایک گھر بنایا، اس میں ایک گھر کی طرح ہم رہ رہے ہیں. تو سب کے ذمہ ایک ایک کام بنتا ہے.
تو میں آپ بڑے بیٹھے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا آج کہنے آیا ہوں. دیکھیں پاکستان ہم سنبھال رہے ہیں. الیکشن آج بھی میں صبح تقریباً 11 بجے گھر سے نکلا ہوں اور ابھی یہ 12:10-15 پہ گھر آیا ہوں. 12:15 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ آیا ہوں. پھر 2-3 گھنٹے سو گیا, پھر ابھی اٹھا ہوں. آپ لوگوں سے اب ہمیں یہ ڈیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ ہمارا مائنڈ گھمانا چاہ رہے ہیں سائفر کیس کی طرف تاکہ ہم الیکشن کیمپین نہ کر سکیں. یہ جو اڈیالہ جیل میں جو حرکتیں چل رہی ہیں وہ چیزیں ہم دیکھیں میڈیا پہ. میں آپ لوگوں سے صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ اوورسیز پاکستانی BFT بھائی بیٹھے ہیں, آپ لوگ ایک پلان کریں. یعنی کہ یہاں پر آپ کوئی UK سے ہے, کوئی آسٹریلیا سے, کوئی امریکہ سے, کوئی کینیڈا سے, آپ لوگ سفارت خانوں کے باہر ایک مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ وہ عدالتی معاملات کو دیکھیں. ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہم الیکشن کو دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر ہم سارے ایک طرف چلے گئے تو جو یہ چاہ رہے ہیں وہ پھر کام خراب ہو جائے گا, کیونکہ ہم عدالتی معاملات میں اوورسیز پاکستانی بھی اسی چیز کو دیکھتے ہیں اور الیکشن کو بھی اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کے چلا رہے ہیں کہ آپ کا حلقے کا یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو اس طرح ہم ایک ہی ٹریک پہ چلے جائیں گے. اس ٹائپ ہمیں چاہیے 2 ٹریک. ٹھیک ہے, جو ایک الیکشن دیکھے اور ایک جو یہ ہے کہ عدالتی معاملات دیکھے. اس پہ یہ ہے کہ آپ لوگ اوورسیز پاکستانی آواز جب اٹھائیں گے سفارت خانوں کے باہر جا کے کہ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں سائفر کیس کے حوالے سے, وہ آواز میرے خیال میں پاکستان کی آواز سے زیادہ بہتر ہوگی جو آپ لوگ نکالیں گے. آپ کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی لوہار کی ایک لوہار کی ایسی مثال ہے. تو ہم اگر 10,000 بندہ نکلتا ہے نا پاکستان میں تو سائفر پہ کیس کریں گے تو اس پہ یعنی کہ آواز اٹھائیں گے, اس پہ کوئی اتنا خاص نتیجہ نہیں نکلنا جو آپ اوورسیز پاکستانی اس چیز کی آواز اٹھائیں گے. تو بس لالا میں نے تو اتنی بات کرنی تھی. بہت اگر آپ کو زبردست، یہ میرا آئیڈیا اچھا لگا ہو تو آپ اس پہ بہت مجھے زبردست، بہت ہی زبردست. بلکہ ابھی ہم اس کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایسا ہی ہے لالا میں ہمیں. ایک بات ادھر علی رضا بھائی کو کہتا چلوں, BFT بھائی اس بات کے وٹنس ہیں. علی رضا بھائی سب سے پہلے تو زبردست آپ نے بات کی اور میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگریڈ ہوں, لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی اور ہم اپنے آپ کو بدقسمت کہتے ہیں, یہ جو پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کے پارٹیکولرلی میں UK کا کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف UK کے لوگ ہیں, کیوں کہ BFT بھائی کی موجودگی میں ہم نے بارہا خان صاحب کے اوپر کیسز جو بنائے گئے اس کی PDF کاپیز مانگی, ہارڈ کاپیز مانگی, لیکن وہ BFT بھائی کو ایک بندے نے پرومس کیا تھا کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس کیس کو یورپین پارلیمنٹ کے لیے میں تقریباً 2 سے 2.5 منٹ لے کر وہاں پر ڈسکس کرے گا اور خان صاحب کے لیے یورپین پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے گی. اور وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو اپنا PDF فائل تھی خان صاحب کے اوپر جو بنائے گئے کیسز ہیں, آج تک تقریباً 3 ماہ گزرنے کے باوجود ہمیں میسر نہ ہوئیں. تو گلہ بے وفائی کا کس سے کروں میں, ہمارا گلہ کوئی سنتا نہیں ہے. تو ہم کس سے کہیں, کہاں پر اپنی فریاد لے کر جائیں جب ہماری بات ہی کوئی نہ سنتا ہو, جب ہماری بات سننے کے لیے اگر کوئی تیار نہ ہو, اور اگر کوئی تیار ہو اور کہہ دے کہ ہم آپ کو فائلیں میسر کروائیں گے, ہم آپ کو فائلیں دیں گے, لیکن وہ فائلیں ہمارے تک نہ پہنچیں. ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی, احتجاج بھی کیے, پروٹیسٹ بھی کیے, اور BFT بھائی نے اپنی کیپیسٹی میں ایک چیز کرنے کی کوشش کی کہ وہ یورپین پارلیمنٹ تک اس آواز کو پہنچانا چاہتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی BFT بھائی کی مدد نہ کی گئی. تو یہ تو آپ کو اچھا BFT بھائی بہتر بتا سکتے ہیں. سوری میرا گلا بھی تھوڑا خراب ہے اور کھانسی بھی ہے, تو اچھا بار خالد بار بھائی جی. میں آپ کی بات السلام کاٹ رہا ہوں. علیکم. اب یہ میں نے BFT السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ میں نے فوٹو لگائی ہے, اس میں جو MNA کے امیدوار ہیں نا بیرسٹر تیمور, وہ ہمارے ملتان سے ہی ہیں, اور مجھے آج تنظیمی جو ہمارے آرڈر نکلے ہیں اس میں مجھے انہی کا حلقہ ملا ہے.
आज ये मेरे साथ नहीं थे। खालिद जवेद वड़ाइच जो एमपी के उम्मीदवार थे, इनके कागज़ रिजेक्ट हो गए। कल इनका बेटे को अब टिकट अलॉट हो गई है। तैमूर आज नहीं था, वो इस्लामाबाद हेयरिंग में गया हुआ था अडयाला जेल में साइफर केस के हवाले से, और ये खान साहब का ऑफिशियल वकील भी है ये तैमूर। ये मैं इसकी फ़ोटो कैसे लगाऊं, एक सेकंड मुझे। ये मैं और लगाता हूँ सर फ़ोटो। ये कल आ जाएगा मुल्तान, तो मैं इससे बात करता हूँ। तो इससे अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं तो मैं बीएफटी भाई को इंशाल्लाह ताला देने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे इलाके का, यानी कि जो मुझे इलाका मिला है, वहाँ पे एमएनए का उम्मीदवार भी है और खान साहब का साइफर का केस यही हैंडल कर रहा है। और आज ये हल्के में नहीं था, ये इस्लामाबाद हेयरिंग के लिए गया हुआ था। जी, जैसे आता मैं इससे बात। अस्सलाम वालेकुम। बहुत वालेकुम अस्सलाम ज़बरदस्त। वालेकुम। सब भाई लोग कैसे हैं? सब बहनों को सबको सलाम। ये जनाब, हम जो खालिद भाई ने बात की है, ये जब मरवत साहब आए थे ना, ये उस वक्त से हमने ये केस उठाया था। मगर आपको पता है, जब आप पाकिस्तान और यूरोप में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में आपके पास काजी फाइज और इस तरह के लोग बैठे होते हैं, तो कोई झूठ होता है, कोई सच होता है। यूरोप में ये है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो चीज़ एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर आपके 182 केसेस हैं या 202 केसेस हैं, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ होने चाहिए। तो वो हमने मांगा था। अभी आबिद भाई, अगर हो सकता है वो स्नो की पिक्चर भी आप लगा लें। तो यूरोप में 27 कंट्रीज हैं, और यूरोप की पार्लियामेंट में आपको 2.5 मिनट का मतलब ऐसा है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में आपको 2.5 साल मिल गए हैं। ठीक है ना? यहाँ पर 27 मुल्क हैं, और हर मुल्क की अपनी 3-3 पार्टियां होती हैं, और 3। 30 मुल्क है, 30। जी जी, हालात 27 30 हो गई, ठीक हो गया। तो 30 मुल्कों में आपको 2.5 मिनट मिलना बहुत बड़ी है। इसको जरा बड़ा करें आबिद भाई, अगर मेन स्क्रीन पे आप ले फॉर 1 मिनट। तो जहां आपने प्रोटेस्ट की बात की थी ना, ये ब्रसल के सामने है। आप आबिद भाई इसको मेन स्क्रीन पे ले आए 1 मिनट के लिए, अगर हो सके। तो ये आबिद भाई, अली भाई, आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, मगर हम इस पे काम कर रहे हैं पिछले 8 महीनों से। ठीक है ना? हमें एक रात मज़ा नहीं आता अपने बेड पे सोने पे। आबिद भाई स्क्रीन को अगर बड़ा कर दें फॉर 1 मिनट के लिए। ये बीएफटी की जो झंडा वाला है, इसको ज़रा बड़ा कर दे प्लीज़, जो फ्लैग है ना आबिद भाई। थैंक यू। ये देखिए अली भाई, ये क्या देख रहे हैं आप? ये ज़मीन पता है कौन सी, कहाँ की ज़मीन है? ये ब्रसल की ज़मीन है। ठीक है, जहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट है, उसके सामने ये प्रोटेस्ट था। ये झंडा आप देख रहे हो, ये आप लोगों का झंडा है। जी ये जी। बीएफटी का झंडा नहीं, ये आप सब लोगों का झंडा है। ठीक है ना? हमने वहां झंडा गाड़ के आए हैं। ठीक हो गया? ये यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने है। तो हम तो जो आप कह रहे हैं हम वो भी कर रहे हैं, मगर हम साथ साथ में पाकिस्तान लोगों को भी, उनकी भी आवाज बन रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह हम लकी हैं, हमारे पास भाई बहन इतने जबरदस्त हैं कि हम 3-3 काम एक साथ कर रहे हैं। आपने तीनों काम बताए, बहुत जबरदस्त हैं, और होना ऐसे ही चाहिए जैसे आप कह रहे हैं। मगर हमें अल्लाह मियां ने तौफीक दी हुई है, हम तीनों काम कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में भी, आपने हमारी वो स्टिकरिंग कैंपेन देखी थी, हमारे भाई बहनों ने अपनी जेब से पैसा खर्च किया, और ये तकरीबन साल पहले से हमने स्टिकरिंग शुरू कर दी थी, वॉल चौकिंग। आपको शायद अंदाजा भी होगा, आप हमारे साथ बिल्कुल आते थे। बिल्कुल फिर बीएफटी ये जो भाई। है, मरवत साहब यहाँ आए, मरवत साहब का आपने देखा था, तो वो भी मरवत साहब के टाइम से हमने ये केसेस मांगे हैं। देखो, यूरोपियन पार्लियामेंट में हर चीज डॉक्यूमेंट होती है, शायद पाकिस्तान में भी होती होगी, मगर उनका एक सिस्टम होता है। वहां पर टाइम लेने के लिए ना बहुत लंबी चौड़ी कहानियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो अगर किसी ने हमें प्रॉमिस किया था कि हमें 2 से 2.5 मिनट दे देंगे, अब अगर हम खुद ही नहीं इंटरेस्टेड वो टाइम लेने के, तो अब बीएफटी या खालिद भाई या हमारी टीम तो कुछ नहीं कर सकती ना। हमने यहाँ लाइवों पे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने लाइव पे आके जो आपके जो ऑफिशियल आते हैं उनसे हमने रिक्वेस्टें की है, 1-2 से नहीं, एक तकरीबन हाफ अ डजन से हमने रिक्वेस्टें की है। अगर वो हमें नहीं दे रहे, मेरा तो पाकिस्तान में एक्सेस नहीं है ना, मैं तो पाकिस्तान की अदालतों से ये चीज़ें नहीं लिखवा सकता। तो अभी, अब आपने अच्छी बात की, अगर ये बैरिस्टर साहब को आप उनको बोलें, अब देखो हमने दोबारा, क्योंकि कहानी इतनी पुरानी हो गई है, हम दोबारा जाएंगे, उन्हीं लोगों से फिर राब्ता करेंगे। अब प्रॉमिस नहीं है, मगर देखो जब खान की जान को आते ना, तो हमने हर दरवाज़ा खटखटाना है, हर दरवाज़ा। नाउमीदी नहीं तो किसी गुनाह है। तो हम ट्राई करेंगे, प्रॉमिस कुछ नहीं है, मगर आप वो हमें दें
ہارڈ کاپی سینڈ کر سکتے ہیں, PDF سینڈ کر سکتے ہیں, یا جیسے بھی کوئی سافٹ ویئر ہارڈ ڈسک پہ ہم بھیج سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں فلوپی ڈسک پہ, جو بھی UPS جو BS ہو, کسی بھی طریقے سے کہ وہ اوتھینٹک ہو وہ. اور ہم کوئی ایلیگل چیزیں آپ سے نہیں مانگ رہے, ہم صرف وہ مانگ رہے ہیں جو کیسز انہوں نے خان پہ لگائے ہیں وہ پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں, تو ان کی ہمیں ٹرو کاپیاں دے دیں کہ بھئی یہ ایک لگا ہے, ذیل شاہ کا قتل ہے یا سائفر ہے, جو بھی ہے وہ سارے ہمیں دیں. اور جتنا جلدی آپ دیتے سائفر کا اتنا جلدی یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آتا. مگر آپ پاکستان والے جو لوگ ہیں نا, پلیز مائنڈ نہیں کرنا, میں آپ سے بات نہیں کر رہا, میں سب پاکستان کی جو اشرفیہ سے بات کر رہا ہوں, وہ شاید چاہتے ہی نہیں کہ خان باہر نکلے. جب ہم فی سبیل اللہ ہم کہتے ہیں یار ہمیں دو, ہم کوشش کریں گے, پرومس صرف اللہ میاں گارنٹی اللہ میاں کی ہوتی ہے, انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. مگر ہمارے یہاں ٹیم جو لوگ بیٹھی ہے, ہم کوشش کہتے ہیں, ہم کوشش کریں گے. یہ برفوں میں ہم جا کے, برفانی علاقوں میں جا کے آپ لوگوں کے جھنڈے گاڑتے ہیں دیار غیر میں. بالکل ڈفرینٹ, یہ کنٹری بھی ہماری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم یورپ میں ہیں مگر ہر بندہ ڈفرینٹ کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہمیں ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, A to B جانے کے لیے ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. مگر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, مگر یار دوسری طرف سے بھی کوئی تیار تو ہو نا. ہم نے ان سے صرف آپ لوگوں سے مانگا تھا, آپ سے پرسنلی اگین مائنڈ نہیں کرنا, میں آپ سے میرا مناظر پاکستانی لوگوں سے, ہم نے کہا تھا یار ہمیں آپ ان کی یہ چیزیں دے دو, ہم انٹرنیشنل کورٹ میں بھی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو پارلیمنٹ میں بھی ڈفرینٹ, ہماری ہر کنٹری کی اپنی پارلیمنٹ ہوتی ہے, صوبائی بھی ہوتی ہے اور قومی بھی ہوتی ہے, ہم وہاں پر اس کو لے کے جائیں گے. مگر ہم خالی کھلاڑی تو نہیں جا سکتے نا کہ خان ہے ہمارا لیڈر ہے اور وہ کرکٹر تھا اور وہ پرائم منسٹر تھا, وہ ہٹ گیا, اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. وہ بولیں گے یار یہ چیزیں تو سارا گوگل پہ پڑا ہوا ہے, ہمیں کوئی ریئل چیزیں دو جو ہم کھڑے ہو کے بتائیں, کیونکہ ان کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, ان کی جو پارلیمنٹرین جو ان کے کلرکس وغیرہ ہوتی ہے, وہ ہر چیز پڑی ہوتی ہے, ڈاکومنٹ ہوتی ہے, اوتھینٹیکیشن اس کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آرکائیو میں پھر رہ جاتی ہیں. تو اگر آپ ان بیرسٹر صاحب کو کچھ کہہ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. اگین ہم صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, باقی اللہ میں نے ہمیں کیا دیا, ہم صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. اوور ٹو یو علی بھائی. ڈن ہو گیا BFT بھائی. ابھی آج نا 9 بجے جیل سے سارے باہر آئے نا, تو آپ PD کی جو آفیشیل ٹک ٹاک پیج ہے اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو. تو یہ میڈیا سے آ کے اسپیچ کر رہے ہیں باہر. تو اب مجھے کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ یہ نکل آئے ہیں اور یا وہیں اسلام آباد میں اسٹے کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر کل حلقے میں آ گئے تو میں ان سے ضرور علی ڈسکس بھائی میں آپ کو میں ایک دوسری بات کرتا ہوں, ان کو آج بھی نہ لیں, کل بھی نہ لیں, 8 فروری کو لے لیں, 8 فروری کے بعد بھی لے لیں, کیونکہ اوبیسلی یہ کیس تو مطلب مہینے لگے گا. ہم نہیں کہتے ہیں نہیں آپ نہیں نہیں ہفتہ لگا BFT لو, بھائی آپ مہینے لگا لو. نہیں 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 جی نہیں جی نہیں نہیں BFT بھائی نہیں 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 آپ بہت آگے چلے گئے سر. انہوں نے الیکشن کو, میں نے ابھی بات کی ہے, انہوں نے الیکشن سے پہلے خان صاحب کو ATC سے سزا دلوانی ہے. میں آج آپ کو بتا دوں, وہ ATC کوئی از ناٹ اے, پاپا ایک منٹ, ATC از ناٹ اے بگ ڈیل. ہائی کورٹ میں بھی ہمارے پاس جانے کا عنایت لالا آپ کیا کہتے ہیں, عنایت لالا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے ان کو آپ بتا دیں کہ یہ رنگ کریں ان کو, تو وہ ویسے بھی اسلام آباد میں ہے, تو آسانی ہو جائے گی کہ وہ ان کو وہاں سے مطلب واٹس ایپ کر کے پھر آپ کو یہ بھیج دیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے, اس طرح ٹھیک ہے؟ ہاں جیسے بھی کرے, میں یہاں لائیو کہہ رہا ہوں BFT کو, میں لائیو کہتا ہوں BFT کو کچھ نہ بھیجے, یہ اپنے خالد محمود بھائی ہیں یا ابو حمدان, ان میں سے کسی ایک سے رابطہ کریں, اور ان کو آپ نے کوئی چیز بھیج دی, سمجھو BFT کو ڈائریکٹ مل گئی, ہاں ٹھیک ہے ہاں نا, بس ٹھیک تو ہے, ابو حمدان یا تو ان وہ کو کہہ دیں گے کہ یہ سینڈ کر دیں. خالد کو واٹس ایپ کر دیں گے نا. جی جی, خالد ہو, ابو حمدان ہو, BFT بھائی, عابد بھائی ہوں. جی جی BFT بھائی. اچھا سر, ایسے ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ATC عدالت, جسے جی 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 سر. ہم خصوصی عدالت کہتے ہیں, وہاں سے انہوں نے 8 فروری سے پہلے خان صاحب کو سزا دینے کا پلان بنایا ہوا ہے. میرا یہاں براڈ پہ آ کے آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ آپ لوگ پروٹیسٹ کر دیں,
जो हमारे पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, जो भी यूरोप में जहाँ जहाँ है, ताकि ये केस अगर आफ्टर 8 फरवरी ले जाते हैं तो हम इस पे बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। क्यों? अभी मैं लाला से ही कह रहा था कि हमें 2 ट्रैक्स पे चलना पड़ेगा। एक इलेक्शन देखना पड़ेगा,